جو اس وقت اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں مسلمان اقلیت کے مذہب کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ جو بل آیا ہے اس کے کن کن نکات کو ہم لوگوں کے لیے وہ ناقابل قبول ہیں۔ وقف امینڈمنٹ ایکٹ پر دلی میں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی پہلی میٹنگ کافی ہنگامے دار رہی۔ میٹنگ میں اپوزیشن کے ایم پیز نے بل کے کئی تجویز پر سخت اعتراض جتاتے ہوئے مائنورٹی منسٹری کے افسران سے جواب طلب کیے۔ ذرائع سے ملی جانکاری کے مطابق میٹنگ میں کئی ممبر مائنورٹی منسٹری کے پریزنٹیشن سے ناراض دکھے۔ اپوزیشن کے ممبران نے میٹنگ میں اس مدعے کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ منسٹری کے نمائندے خود تیاری سے نہیں آئے ہیں اور باتوں کو صحیح سے سمجھا نہیں پا رہے تھے۔ جے پی سی کی کئی گھنٹوں تک چلی میٹنگ کے ممبران نے بل کی تجویز پر اپنی رائے درج کرانے کے ساتھ ساتھ کئی سجھاؤ بھی دیے۔ ذرائع کے مطابق ٹی ایم سی کے کلیان بینرجی، عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ، اے آئی ایم آئی ایم کے اسدالدین اویسی اور ڈی ایم کے اے راجا سمیت کئی ممبران نے کلیکٹر کو زیادہ حق دینے پر سوال اٹھائے ہیں۔ وہیں دوسری جانب دلی میں جمعیت علماء ہند اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی وقف کو لے کر بڑی میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ یہ حکومت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے۔ یہ عجیب و غریب صورت ہے جو ملک کی آزادی کے بعد سے اب تک سامنے نہیں آئی تھی کہ حکومت اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بہت کھل کر اپنے نظریے کو پیش کرتی ہے۔ جمعیت علماء ہند اس چیز کو محسوس کر رہی ہے اور ہمارے سب ساتھی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ الیکشن کے سلسلے کے اندر جتنی تقریریں کی جاتی رہی ہیں براہ راست ان تقریروں کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے اوپر چوٹ کسی جاتی رہی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ یہ صرف وقف ایکٹ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرناک قدم ہے۔ وقف ایکٹ ہی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ جو اس وقت اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ہر اقلیت کے مذہب کے لیے اور خاص طریقے کے اوپر مسلمان اقلیت کے مذہب کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ تو وہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے قومی صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا کہنا ہے کہ یہ بل ناقابل قبول ہے اور اگر حکومت ہمیں بلائے گی تو ہم ضرور جائیں گے۔ جو بل آیا ہے اس کے کن کن نکات کو ہم لوگوں کے لیے وہ ناقابل قبول ہیں اور اس میں اتنی زیادہ نقصان دہ چیزیں ہیں کہ اسی لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ بل ہی واپس ہونا چاہیے اور اگر انہوں نے ہمیں بلایا ہمارے موقف کی وضاحت کے لیے تو ہم ضرور جائیں گے اور ہماری تمام تنظیمیں جائیں گی۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ بھی جائے گا، جمعیت علماء بھی جائے گی، جماعت اسلامی بھی جائے گی، جمعیت اہل حدیث بھی جائے گی۔ ہم تمام جو ہمارے تنظیمیں ہیں، مکاتب فکر ہیں، ہم سب لوگ اس کے لیے تیار ہیں اور ہم اس بات کو پوری قوت کے ساتھ باہر پیش کریں گے۔ دراصل اپوزیشن پارٹیوں اور مسلم تنظیموں کی مخالفت کے بعد 31 رکنی کمیٹی کو وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2024 کی جانچ کرنے کا ذمہ سونپا تھا۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر جگدمبکا پال اس کمیٹی کی صدارت کر رہے ہیں۔ یہ کمیٹی وقف بل پر غور کرے گی اور اگلے پارلیمنٹ سیشن کے پہلے ہفتے کے آخری دن تک مرکزی حکومت کو اپنی رپورٹ سونپ سکتی ہے۔ دلی سے سلام ٹی وی کے لیے ندیم احمد کی رپورٹ۔